نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور ہم برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں آزماتے ہیں اور ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں راحت و تکلیف، تندرستی، بیماری، دولت مندی، ناداری، نفع اور نقصان کے ذریعے آزماتے ہیں تاکہ ظاہر ہو جائے کہ صبر و شکر میں تمہارا کیا درجہ ہے اور بالآخر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہم تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں گے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ بعض اوقات مصیبت نازل کر کے یا نعمت عطا کر کے اللہ کی طرف سے بندے کو آزمایا جاتا ہے کہ وہ مصیبت آنے پر کتنا صبر کرتا ہے، یا پھر اس کو نعمت ملتی ہے تو وہ کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب وہ محتاجی یا بیماری یا کسی مصیبت میں اگر مبتلا ہو جائے تو وہ کبھی بھی شکوہ اور شکایت نہ کرے، بلکہ اس میں اللہ کی رضا پر راضی رہے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں مصروف رہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اسے مالداری دے دے، صحت اور یا کوئی سی بھی نعمت دے تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ کا شکر ادا کرے۔ میں آپ کے سامنے مصیبت پر صبر کرنے اور نعمت پر شکر کرنے کے لیے میرے آقا کیا فرماتے ہیں سنیے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اسے صبر کی توفیق عطا فرما دے گا، اور فرمایا صبر سے بہتر اور وسعت والی عطا کسی پر نہیں کی گئی۔ دوسری حدیث پاک ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک زیادہ اجر سخت آزمائش پر ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، تو وہ قوم کے جو لوگ ہیں جو اس کی قضا پر راضی ہو تو فرمایا اس کے لیے رضا ہے، اور جو اللہ سے ناراض ہو مصیبت آزمائش پر تو فرمایا اس کے لیے اللہ کی طرف سے بھی پھر ناراضگی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے 4 چیزیں عطا کی گئی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کر دی گئی۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 شکر کرنے والا دل، نمبر 2 اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، نمبر 3 مصیبت پر صبر کرنے والا بدن، اور نمبر 4 ایسی بیوی کہ جو اس کے مال عزت میں خیانت نہ کرنے والی ایسی بیوی جو ہو، اگر یہ کسی کو مل گئی میرے آقا فرماتے ہیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی یعنی بہترین چیزیں عطا کر دی گئی، جسے یہ 4 چیزیں مل گئی۔ اور یہ 3 تو ہم کر سکتے ہیں، یعنی اس مصیبت پر صبر کرنا چاہیں تو اللہ اس کو صبر دے سکتا ہے، ذکر کرنا چاہیں تو کوشش کرے بندہ ہر وقت میرا زبان ذکر میں لگی رہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور نمبر 3 کہ وہ شکر ہر وقت دل میں اپنے دل کو ٹٹولتا رہے کہ میرا دل اللہ کا کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے تو پھر ان سے شکر کا مطالبہ بھی کرتا ہے، اگر وہ اس کا شکر کریں تو پھر اللہ رب العالمین انہیں زیادہ دینے پر قادر ہے، اگر وہ ناشکری کریں تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اپنی نعمت کو ان پر عذاب سے بدل دے۔ یہ کتنی اہم بات ہے اس پیغام اس آیت میں اور ان فرمان میں۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ
वहुम बिज़िक्र रहमान हुम काफिरून। जब काफिर आपको देखते हैं तो आपको सिर्फ हंसी मजाक बना लेते हैं। क्या ये वो आदमी है जो तुम्हारे खुदाओं को बुरा कहता है और वो काफिर रहमान ही की याद से मुनकिर है। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल ये है कि ये आयत अबू जहल के बारे में नाजिल हुई। एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे तो अबू जहल ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा तो वो हंसा और जो उसके साथी जो उसके साथ खड़े हुए थे वो उनको कहने लगा कि ये बनी अब्द मुनाफ के नबी हैं। फिर वो आपस में एक दूसरे से कहने लगे, क्या ये वो आदमी है जो तुम्हारे खुदाओं को बुरा कहता है। तो इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत करीमा नाजिल की और फरमाया, महबूब ये आप पर अपने खुदाओं को बुरा कहने का ऐब लगाते हैं, हालांकि इनका अपना हाल ये है कि वो खुद रहमान की याद से मुनकिर हैं और कहते हैं कि हम रहमान को जानते ही नहीं। इस जहालत और गुमराही में मुब्तला होने के बावजूद ये आपके साथ मजाक करते हैं और आप ये नहीं देखते, फरमाया कि हंसी के काबिल तो खुद इनका अपना हाल है क्योंकि ये तो खुद गुमराही में मुब्तला है। हंसने के काबिल तो इनकी अपनी ज़ात है कि ये आपको देखकर हंसते हैं। तो यहाँ से पता चला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिन्होंने मजाक किया, मसखरापन किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब की तरफ से उनको जवाब दिया। यानी अल्लाह की बारगाह में हुजूर का मकाम, हुजूर की इज़्ज़त का पता चल रहा है कि अगर कोई हुजूर को देख कर भी हंसता था तो उसके लिए क्या अल्लाह की तरफ से फ़ौरन आयत नाजिल हो जाती थी। आगे इरशाद फरमाया, खुलिकल इंसानु मिन अजल सउरीकुम आयाती फला तस्तअजिलून। आदमी जल्दबाज बनाया गया, अब मैं तुम्हें अपनी निशानियां दिखाऊंगा तो मुझसे जल्दी ना करो। आदमी जल्दबाज बनाया गया, इससे क्या मुराद है? इसके बारे में उलमा फरमाते हैं इसका एक माना तो ये है कि जल्दबाजी की ज़्यादती और सब्र की कमी की वजह से गोया के इंसान को जल्दबाजी से लिया गया है, यानी जल्दबाजी इंसान का खमीर है। और दूसरा माना इसका उलमा ने ये लिखा कि जल्दबाजी को इंसान की फितरत और अखलाक में पैदा किया गया है। यहाँ आयत में इंसान से कौन सा मुराद है? तो इसके बारे में मुफस्सिरीन के 3 कौल हैं। नंबर 1 फरमाते हैं इससे इंसान की जिन्स मुराद हो सकती है। नंबर 2 यहाँ इंसान से मुराद नज़र बिन हारिस है, ये काफिर था। और नंबर 3 इस आयत में इंसान से मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हो सकते हैं। फरमाया कि इस आयत का उलमा ने शान नुज़ूल लिखा कि जब नज़र बिन हारिस ने जल्द अजाब नाजिल होने का हुजूर की बारगाह में मुतालबा किया, उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाजिल की और फरमाया कि अब मैं तुम्हें अपनी निशानियां दिखाऊंगा और इन निशानियों से अजाब के वो वादे मुराद हैं कि जो मुशरिकीन को कुरान में बार बार दिए गए थे और उन वादों का वक्त करीब आ गया है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि उन्हें चाहिए कि वक्त से पहले मुतालबा ना करें। चुनाचे फिर दुनिया ने देखा कि ये सारे काफिर बदर के मैदान में आए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें बदर के मैदान में वो अजाब का मज़ा चखाया और बाकी इनके लिए आखिरत में वो जहन्नम का ये लोग अजाब देखेंगे। इसके बारे में यहाँ पर अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाहि अलैह एक बड़ी खूबसूरत बात लिखते हैं इस मकाम पर तावीलात नजमिया में, और वो नुक्ता बयान करते हैं। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गोया कि इस आयत में काफिरों से फरमाया, एक काफिरों तुम अपनी जहालत और गुमराही की वजह से तुम अजाब तलब करने में जल्दी मचा रहे हो, क्योंकि तुमने मजाक उड़ाकर और दुश्मनी कर कर मेरे हबीब और मेरे नबी को तकलीफ़ दी है। तो गोया कि इस आयत में इनको ये काफिरों को पैगाम दिया गया और इसमें उन तमाम लोगों के लिए भी बड़ी इबरत है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बेअदबाना, यानी उनकी गुफ्तगू ऐसी होती है कि उनका अंदाज़ ऐसा होता है कि जिससे बेअदबी छलक रही होती है, या वो कभी सीरत का कभी सुन्नतों का मजाक उड़ाकर, यानी अपने आप को वो बड़ा पढ़ा लिखा समझकर हुजूर के आमाल को हदफ तंकीद बनाकर
یا کبھی حضور کے صحابہ کے بارے میں یا کبھی حضور کی آل اولاد کے بارے میں اپنی انگشت سے اعتراض اٹھا کر گویا کہ وہ کسی بھی طریقے سے میرے آقا کی اذیت اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں، ان سب کے لیے بھی اس آیت میں بہت بڑا پیغام ہے، اور اس میں ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ جو کسی اللہ کے ولی کا بھی اگر مذاق اڑاتے ہیں تو ان کے لیے تو آپ بے شمار دفعہ یہ حدیث پاک سن چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو اس سے میرا جنگ کا اعلان ہے، اور بے شک اس نے عذاب طلب کرنے میں جلدی کی، کیونکہ میں اپنے اولیاء کی وجہ سے شدید غضب ان لوگوں پر فرماتا ہوں، اور جو بدبخت میرے حبیب اور میرے نبی سے دشمنی کرے تو پھر ان کا تو پھر انجام کیا ہوگا۔ اس میں یہ بھی پتہ چلا۔ یاد رکھیے گا کہ جلد بازی جو ہے نا، اس سے یہ ایسی بری چیز ہے، اللہ ہمیں مجھے ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے کہ انسان اپنی ہلاکت اور بربادی اور عبرتناک موت کا مطالبہ کر بیٹھتا ہے، کیونکہ جو کرائسس میں آ جاتے ہیں، جو بزنس میں پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہاں تک کہ وہ جلد بازی میں صبر نہیں کر پاتے تو وہ اپنی موت کو یعنی خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہ صرف جلد بازی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، انسان جلد بازی کی وجہ سے اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اچھائی کو وہ برائی اور برائی کو وہ اچھا سمجھ کر بیٹھتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں قرآن بتاتا ہے کہ مستقل مزاج اور سکون اور اطمینان سے کام کرنے والا آدمی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے مقصد کو پا لیتا ہے۔ اس کے بارے میں میرے آقا کیا فرماتے ہیں سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے بردباری سے کام لیا، یعنی تحمل مزاجی سے، آج پوری قوم میں ہمارے اندر سے یہ تحمل مزاجی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ صرف ایک لنگر بھی اگر بٹے نا تو ایسا لگتا ہے کہ پوری قوم یعنی ان کے اندر ہے ہی نہیں بردباری، یعنی ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں کسی بھی چیز کا۔ یہ تو میں نے ایک مثال، دوسری ٹریفک کا اگر دیکھیں، ہر بندہ جلد بازی میں کہ میں اپنے مقام پر جلدی پہنچ جاؤں، لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی بھی ایمرجنسی وارڈ میں چلے جائے تو وہاں جا کر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جلد بازی کے نتیجے میں کوئی کتنی خطرناک بیماری اس کو پاؤں کٹ جاتے ہیں، کسی کے ہاتھ فریکچر اور کتنی چوٹیں اس کو آ جاتی ہیں۔ تو میرے آقا فرماتے جب تم نے بردباری سے کام لیا تو اپنے مقصد کو پا لیا، ان قریب پا لو گے، اور جب تم نے جلد بازی کی تو تم خطا کھا جاؤ گے، یا ممکن ہے کہ تم سے خطا سرزد ہو جائے۔ یعنی سارے پہلو میرے آقا نے اس حدیث پاک میں بتا دیے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جلدی کرتا ہے وہ خطا میں پڑتا ہے، لہٰذا ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں جلد بازی سے بچنے اور مستقل مزاجی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا، چند چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں جلدی کرنا بھی ضروری ہے، اور وہ کون سی؟ جب گناہ گار ہو تو اس کو گناہ سے توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے۔ اسی طرح توبہ کی تو اب اس کے اوپر جو حقوق اللہ ہیں یا حقوق العباد ہیں، یعنی بندوں کے حقوق ہیں یا اللہ کے حق ہیں۔ اللہ کے حق آپ جانتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، یہ تمام چیزیں۔ اسی طرح لڑکی بالغ ہو گئی آپ کی اور اس کا بہترین رشتہ مل گیا تو پھر اس کی شادی فوراً کر دینی چاہیے۔ اسی طرح کسی کا انتقال ہو گیا تو میت کے کفن دفن میں یہ اس میں جلدی کرنا یہ شریعت میں جائز ہے، اور یہ اس میں کرنی چاہیے جلدی، اور یہ بہترین عمل ہے، یہ اچھا عمل ہے۔ ان کاموں میں جلدی کر سکتے ہیں، باقی معاملات میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حکیم کا صحیح معنوں میں فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین ہم سب کا نماز عشاء ادا کرنا، درود پاک پڑھنا
قرآن حکیم سیکھنا سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہمیں بہترین سے بہترین اخلاص کے ساتھ سیکھنا سکھانا آسان کر دے۔ یا اللہ ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، ہمیں غور و فکر کی دولت عطا کر دے۔ یا رب العالمین ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما، اپنی رضا کی دولت عطا کر دے اللہ، اپنی رضا کی دولت عطا کر دے۔ یا رب العالمین یہ جتنے حاضرین موجود ہیں درس قرآن میں، جس کی جو مراد ہے اللہ اس کی مراد پوری فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔